پٹوایا لاکھوں کی تعداد کے اندر. معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی. پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل. باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا. تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو. لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے. یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی. سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے. وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے. وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے. لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی. یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا. کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا. ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹی، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئی پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر. اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام ہوا. لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے. لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم. اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کریں. بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں، بستی کے سب لوگ مجرم ہیں. بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں. کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں. ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان میں، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑی. ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگے، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا کہ کیا وہاں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں ریگتی. ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں. اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر. یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا. اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو گے. 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3 میں. حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے. اور 25 برس کیا، 24 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان. 25 برس پورے نہیں ہوئے، اور ان کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زائد جمع نہیں رہ سکتے. ایک اقلیت انسان 24 برس میں ہے جن کے لیے میں 16 دسمبر 1971 کو 70 ذہین اور حساس ہو گیا کہ نہیں ہو، 71 کو. بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے. انہوں نے، ہم نے کیا کہا تھا؟ میں بھی مسلم لیگی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے ہیں، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے ہیں. اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے. ہم کیا کہا کرتے تھے؟ ارے نہیں، 2 طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا. ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے.
وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، وہ تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں۔ یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزرائے اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی، نہیں دیا اس نے۔ تو وہ جو تھا دو طرف سے جفا وہ تو سن 71 میں کھل گیا۔ جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی۔ لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے۔ کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے، یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا، آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں، یہ لوگ ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمہ ہے۔ ان کی جان مال عزت آبرو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا۔ ایک بڑی بہادری کی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی۔ جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا۔ تم نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں، 12 جتنے مدد لوگوں میں فرق کیا ہے؟ قبض اور بست کی کیفیت، ایک یہ کردار ہے مختلف تمہارا، سائیکل ایک ہیں ہی جو تمہارا آتے ہیں۔ اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے، کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، بلکہ وہاں تو دل کم سے بجھا کم یہ تو ہوا ہے ہے، دنیا کی آنکھوں میں جھول کچھ ڈالنے کے لیے ہے، کم سے کم یہ کہ فورن اپنے منسٹری اوپر جو ہے اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے مان لیا کہ ہم نہیں کر سکے، ہم مجھ میں حالانکہ صلاحیت سب ان کی نہیں ہے، میں اجازت کچھ سے نہیں کر ہوا، سکتا۔ بلکہ ان کی ملی اب بھگت تک سے جو ہوا۔ کچھ کیا آپ کا لیکن پاس یہ ہے، کہ عمر کلیان بھی سنگھ نے ہے، فوراً استعفیٰ دے دیا، امید بھی ہے۔ پھر وہ روشن پہلو نظر آ بھارت کی رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے قبض کی اور کیفیت میں پارٹیز کو بھی تعلیمی بین پہلو کر نظر دیا، آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مایوسی کے پہلو انہوں نے نظر آتے ہیں۔ حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی، پیسیمزم کی کیفیت، وہ تو سرخرو ہو گئے اور پوری یہ جو دنیا بست کی کی جو کیفیت رائے ہے، اس میں روشن ہم ہے۔ اور اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بھی تو ہمارا ہے ایک نا، آخر دستور یہ بھی تو ہوا ہے، دستور اور میں جو بھی ہو سکتا صوبائی ہے۔ حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے آخر بغیر اب تک ہم فوج بھیج میں نے نہیں یہ سکتے۔ کام بھی تو کر لیا۔ وہاں پہ صوبائی حکومت آگے نے بھی اس نے ہمیں مشکلات یقین دہانی ہو کرائی سکتی تھی، سپریم کورٹ کو بھی یہ یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ عنوان ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا، اندر خانے ملی بھگت انسان کے اندر تھی، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے اتنا پاس ہی تو یہ موجود جو ہے۔ ویوز ہیں آپ کے تو اخبارات میں لکھا ہے زیادہ ہوتی کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے، اور وزراء جو ہے ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہم ویو نے جو بھی ہے پڑھی تھی، فوٹو اس بھی کا دیکھا تھا ایمپلیٹیوڈ جو کہ ہے وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے۔ یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے۔ میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شد بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے، کھاؤ، اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ۔ میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا۔ وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں۔ یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو ہمارا آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے،
اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھی بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت. اس کے اندر کبھی اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہے. یہ کیا تماشا ہے آپ؟ لیکن جتنا یہ کبھی بغیر برقعے کے، کبھی بغیر. یہ جو ویو ہے اس سے صاف جواب ایمپلیٹیوڈ دیا. بڑھتا ہے. میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ لیکن کوٹ کر رہا نارمل ہوں. انسان کا معاملہ یہ ڈاکٹر ہے صاحب کہ جب یہ ہمیں کوئی حدود میک کے اپ کرنے اندر کا، رہے، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا جو ہے تو پہلے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے اور جو جب ہمیں جدید موقع ہماری ملتا ہے جو پھر ہم برقعہ سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں تو اسے گویا میں کہ نے اس کو چھپانے کا ذریعہ depressive بنتا ہے کہ psychosis کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقعہ پہنے. مایوسی ہوئی تو یہ ہے ہوئی حال کہ جیسے پاکستان کمر میں ٹوٹ اسلام کر کا رہ جو ہم نے گئی. بنایا ہے. اور اسی ڈپریشن میں تو ہوتی میں ہے جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت خودکشی کر جاتا ہے. وہاں جو آفیشیل فیگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی. اور اب یہ چین ہے. کوئی امید کا پہلو کل کے نظر اخبار نہیں میں احمد آباد کی کوئی صورت نظر نہیں کبھی آتی، کہیں ہے، کوئی کبھی امید کہیں. بن نہیں آتی. اور واقعہ یہ ہے کہ مسئلے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. بہت گھبرائے ہیں. یہ جو کچھ اور جب ہوا آدمی ہے، محسوس جتنا بھی کرتا اس کے ہے اندر ان کہ کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی، کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل. امنگ ہے، اور اس کو سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں رہا. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ہے، وہ پوری سائیکوسس کے مریض رہے. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے ہوتا ہے یہ معاملہ کہ ہندوستان اور شاید ہمارا پاکستان کو خاندان جو علیحدہ ہے نہ سمجھیے. اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا یہ دوسری تو بات پھر ہے ان کہ کے کوئی بعد شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے ہم تو ان کے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا انہوں نے کبھی پاکستان بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اور اگر ہمارا آدمی ساتھی ہے چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ اللہ دونوں پر تو نہ کیفیات یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. انہی تو معاملہ نہ کیفیات دارت میں سکون اگر آشنا نہ باشد. جو اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ موومنٹ اللہ ہے سے یہ کون سی خط سے دوستی نکل جائے تو اللہ یہ کیوں ساتھ بیماری ہے ہے. ہمارا؟ میں نے ہم تو مجرم ہیں نمبر 1. میں نے ایک ڈپریسو سائیکو اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دے رہے کیفیت میں وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی بڑی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا. لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، کبھی وہ حق بول ٹیررسٹ رہا ہے، اسٹیٹ قرار دینے کی خوب جو دھمکی ہے آ جاتی محفل ہے، کے فیلرز اندر کی شکل اب میں وہ آ محفل جاتی میں ہے. یہ اسے فیلرز دیے جاتے ہیں دلچسپی اس لیے محسوس ہو رہی تاکہ ہے بات پہنچ جائے. اور اسے ہر اگر چیز کا صرف بات روشن اس پہلو طریقے نظر سے آ رہا ہے. انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ خود مقصد اپنے حاصل ہو وجود کا جائے روشن پہلو، تو خام خواہ براہ دوسروں کے راست کہنے کی وجود کا ضرورت کیا ہے؟ دوسروں مطلب کی تو حاصل بات میں سب نے وہ سجدہ اچھی صاحب اچھا کیا. پہلو تلاش کریں گے، ہمارے وہ برا ہاں پہلو ہر تلاش نہیں ادارہ کریں گے. سجدہ صاحب جب کا دوسری چکا کیفیت ہے سامنے ڈپریشن ٹوٹل کی، سرنڈر. ہر ایک کی بات اور میں یہ کوئی بات برائی جو قاضی نظر آئے. حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں کوئی 100% نیت کا فطور ہے، کوئی 100% فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات چاہے کر وہ رہا ہے، بے نظیر ہو، کوئی چاہے وہ خیر نواز کہیں ہے ہی شریف ہو، نہیں. چاہے وہ کوئی اور برائی ہی ادارہ برائی ہو ہے، جو یہاں مایوسی ہی پہ مایوسی قوت ہے، کا اصل بدلی ہی سرچشمہ ہے اور منبع ہے. سب کے سب یہ ہے در 100% جو ہے حقیقت اس وہ کے سامنے کیفیت. سجدہ کر چکے ہیں. اس کو یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ دے دے. بے نظیر کا ساتھ کائے ہوتے. اگر نواز شریف ان ذہین سے اور بڑھ کر حساس ہم انسانوں بھی ہیں میں دربار ان کے، کی جو اگر یہ ترقی کہنے ہے کے وہ لیے وہ انہی ان سے بڑھ کر مراحل سے تیار ہو ہو کر اسے کیا گزرتی ضرورت ہے. پڑی ہے؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی ڈپریشن اور میں کے اس ساتھ. لفظ ہاں اگر نواز استعمال شریف کر رہا کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا ڈریگ کرتا ہے اپنے فیٹ کو، کہیں کو رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کوئی سوال. لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورٹ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا. سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے. اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے. باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے. میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی سیدھی بات ہے. جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام سے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے، اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام، گالی،
اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل جو نسل پرست ہے وہ تو یہودی ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ تو اس کی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی بیماری اٹھے، کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، چپ راست صرف چپ کی چپ حد تک پہنچنے والا راست اور معاملہ۔ بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راجکماری سے لے کے ذرا خیبر تک۔ جس کو اور آپ بڑے کہتے بڑے ہیں by leaps notable and bounds، یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائزڈ کہ ایک آپ درجہ کو جو معلوم ہے پہلے تھا تاجپور برادران جو ہے دونوں بھائی جو تھے اس سے یہ ساتھ برتر ساتھ پوزیشن پر انسان پہنچا ہے۔ ہر طبقے کے بعد جو نیا وقت آتا ہے پنجاب نئی میں کیفیت، نئی شان، ایسی نئی زبردست بلندی، نئی آرگنائزیشن، رفت لے کر بالکل ملٹری اس کو والی، غالب نے تعبیر ان کے کیا سارے ہے بہت قواعد خوبصورت ملٹری۔ انداز میں۔ لیکن ہوا کیا؟ مفتی ہے میری آر سبا ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں۔ یعنی شاعر بھی کبھی ایسا ہندو وقت سویا آتا ہے ہوا شعر جو ہے اس پر نازل میں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، شعر نہیں اتنا کہہ پا رہا۔ زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور طبیعت کے کے ساتھ اٹھ مطابق گیا کوئی ہے، بندش اس کی نہیں چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز احترام نہیں ہے، موضوع اس ہو سے رہا۔ تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے لہذا بدلتی ہے باقاعدہ جو اور آر جب ایس ایس سے بس کی 1925 میں کیفیت قائم آتی ہوئی ہے ہے اسی کے رد رکتی ہے عمل میری میں، سبا اور اس تو ہوتی مقصد ہے کے رواں ساتھ اور ڈکلیئرڈ پھر اس مقصد کے اندر ایک ہندوؤں کو جولانی متحد نئی کیا جائے ایک تاکہ کیفیت وہ جو ہے بھرپور انشراح طریقے سے کی، وہ مسلمانوں ایک کا بالکل مقابلہ نئی کرے۔ کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ ہندوواد on the معاملہ defensive۔ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ لیکن اسی لیے 1925 سے اب لے میں کر آپ آج کو تک وہ اس کا حوالہ کتنے دے سال رہا ہو ہوں۔ گئے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ 67 پالیپتی رحمۃ اللہ علیہ نے 67 بہت برس عمدہ بات تک ایک فرمائی جماعت کا حوصلہ دیکھیے، کہ حالت اس کا قبض ظرف اگر کسی دیکھیے، شخص پر طاری ہو آج تک سیاست میں حصہ لے، تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے پاور یہ سورہ پالیٹکس سے کوئی مبارکہ۔ تعلق۔ اس 67 لیے کہ یہ لوگ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ اتنی صلی اللہ فوج علیہ ہے وسلم پر کہ اسی ویسٹ میں تو حالت اتنی قبض موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن آر ایس ایس کا ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے۔ لیکن وہ جماعت الیکشن کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ تمام اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت۔ ایک لفظ پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام جو سنا؟ واقعاتی اور جو میں نے آپ کو کوئی روایاتی جو پرسنل بھی پس منظر پبلسٹی کی بیان کیا کوشش وہ بھی نہیں، سن بیٹھا۔ کام۔ وہ خودکشی کا معاملہ بھی دوسرا آگے آ کے مہادیو سن بیٹھا۔ گولوالکر گرو جی، کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس کہ وقت میری کون طبیعت ہے؟ پر بالا اس صاحب درجے دیورس۔ اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو یہ ہے تین میری ان کی تشویش عمارتیں تھی کہہ لیں یا جو کہ بھی میرے کہہ دل لیں، میں بار بار خلافتیں خیال ہیں جو آتا تھا آئی کہ ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر اور اپنے آپ کو ایسا چھوڑ دیا۔ منظم نظام ہے۔ یہ سارے لیکن معاملات کہیں آپ کو سیاست محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو آپ چکا۔ نہیں پا رہے، اس میں لال ہے۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ یہ کر ایک احساسات ایک خاص جذبات کی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کرتے جو بیٹھے۔ ہے قوت 10 لاکھ آدمی غالباً 10 لاکھ کی متاثر فگر ہو 10 چکی لاکھ یا ہے۔ 1 لاکھ اتنے بھی میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، جس پر دلی میں کہ جمع انہوں نے نہیں ہوں کہنے گے کا موقع تو نہیں میں دیا۔ پارٹی کو یہ ڈسبینڈ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر اب یہ سے، جملہ اپنی اسی غصے میں آ کر ہے یقیناً اس سے یزیق و صدروں کا اب وہ بما خاص ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر اس سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کی تو نام و نشان بس اسمانی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی کی ہوئی، کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے، لیکن اس نے پاکستان میں آتے پاور پالیٹکس کے اس میں اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوا۔ وہاں یہ معاملہ چلا۔ یہ بھی وہی داخلی احساس، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا ہے۔ یہی بھی در حقیقت یہ 1925 یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے، اسی طرح کی ذیلی تنظیم۔ نہ ابھی کوئی رد و آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ اور ایسا 2 ہوا، مرتبہ نہ کوئی ابھی تاریخ میں اس کو فزیکل بین کیا جا پرسیکیوشن چکا ہے شروع ہوئی۔ یہ سب داخلی ہی کیونکہ آر ایس ایس کیفیات کا ہیں۔ آدمی تھا جس نے اور گاندھی کو داخلی اسیسینیٹ کیفیات کے کیا تھا حوالے سے 1948۔ ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح ڈپارٹمنٹ سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا۔ اس کے وہ بعد جو جب اقبال کا شعر ہے اندرا گاندھی کا کہ دور خود کو آیا ہے وہ سمجھا ایمرجنسی کا، اس میرے میں بھی شکوے پارٹیز کو نے تو بین کی تھی، آر ایس ایس بھی مجھ کو بین کی، جنت سے لیکن ہر نکالا مرتبہ ہوا پہلے سے انسان زیادہ سمجھا۔ اوبھر کر اور کون سمجھے گا؟ اور اسے آج سمجھے یہ گا سب کہ کے سب دکھے بی ہوئے ایچ پی والے، وہ دل کی بی صدا جے ہے پی وہ کیا والے، ہے؟ یہ سب جو در حقیقت آر ایس ایس کے ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اور یہ اسے ان سمجھ کا کر خوش ہونا declared aim سننے اب بن والے، چکا ہے۔ یہ تو اور در حالات حقیقت جو ہیں ہم ایک اس صدا دکھے کے ہوئے دل کی بالکل صدا مستحق فریاد، یہ صدا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے
رضوان اس یہاں سے سمجھ سکا کبھی ہے، ہم نے جو کہ کنارہ نہ داروغہ کیا، جنت ہے، لیکن اس تیری نے رحمت سمجھا نے یہ وہی گوارا آدم نہ جو کیا، یہ نکالا تو ہو گیا تھا سکتا ہے یہاں اب بھی سے، ہم یہ اسی اس پر کی فریاد ہے، اسی اس کو اللہ کی سمجھا رحمت میرے پر تو شکوے کو ادھار تو کھا رضوا سکتے ہیں، سمجھا، مجھ کو جنت سے لیکن نکالا واقعہ ہوا یہ ہے عیسیٰ کہ ہم اس سمجھا۔ سزا کے تو بالکل واقعہ مجرم ہو یہ ہے چکے کہ ہیں اس اور سورہ مستحق بن مبارکہ چکے کا ہیں، صحیح اور فہم نظر یہ آ رہا اگر ہے کہ اب حاصل حالات ہوا ہے ہمارے تو لیے امام زیادہ راضی سے کو زیادہ حاصل ہوئی، پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے وہ اکبر مشکل، منطق کی گتھیاں اور سمجھانے زیادہ سے والے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا اپنی رہے جگہ ان کی ہیں۔ کنٹریبیوشن بھارت میں بہت، ہندو فنڈامنٹلزم یہ بڑی لغت اور تیزی کے ادب کا ساتھ کوئی ایک خاص طوفانی مسئلہ شکل اس میں ہے ہی نہیں کہ اور زمخشری اس میں بھارت کوئی میں تو جولانی مسلمان دکھائے تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ اس میں کوئی ایسا آپ اشکال کے شاید ہے علم میں نہیں، آیا نہیں دو اشکال جماعتیں ہے۔ بین کر دی، جماعت لیکن یہ اسلامی بات بہار ہے، جماعت تربیت کا اسلامی معاملہ بھارت کی ہے، جو اصل احساسات جماعت ہے باطنی کا معاملہ وہ ہے، تو ایک یہ علمی کام نفسیات کرنے والی، انسانی کا دعوتی کام معاملہ کرنے ہے، والی، اور قرآن اس کو مجید وہی کے سمجھ تراجم سکتے ہیں کی کہ جو سیاست میں تو ہے ہی ماہرین نہیں۔ علم نفس ہے، اور وہ ہے لیکن یہ کہ اس کا کرام ہمارے ہاں جن سوال ہی وہ پیدا ذوق نہیں ہوتا ٹیررزم باطنی کا یا کسی کیفیات درجے میں بھی احساسات کوئی اس ان طرح کا کی ایکٹیویٹی موضوع جماعت اسلامی، کہ یہ لیکن در وہ ہے نا کہ حقیقت وہ حال ترازو سب کا کی ایک پلڑا کیفیت۔ اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہوں کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بین ہو۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی یہ 4 علیحدہ ہیں بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔ کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیعت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی 1-2 اور کیرالہ کے اندر، کیرالہ میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن